ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے جو لوگ امن برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر کا پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں خیبر پختونخوا کے مشران، عمائدین اور نمائندوں سے خطاب واضح پیغام دیا کہ مذاکرات صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت سے ہوں گے، کسی گروہ یا جتھے سے نہیں۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر جھکانے کے علاوہ راستہ نہیں۔ لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر کا پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں خیبر پختونخوا کے مشران، عمائدین اور نمائندوں سے خطاب۔ جنرل عاصم منیر نے کہا فوج اور سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ پاکستانی فوج شہیدوں کی فوج ہے جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آرمی چیف نے دو ٹوک پیغام دیا کہ مذاکرات ہوئے تو صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ سپہ سالار کا کہنا تھا اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات کی ہے، خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ ہماری بہادر فوج دہشت گردی کے خلاف خون کے آخری قطرے تک لڑے گی۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم کرنے کے علاوہ راستہ نہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید یا غازی ہے۔ کے پی پولیس ایک شاندار فورس ہے اور اس کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ اسی ترقی میں قبائلی عوام کی شرکت کو یقینی بنائیں گے۔ ضم شدہ اضلاع میں 81 ارب روپے کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ پولیس کے 43 منصوبوں کو 7 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ 54 زیر تعمیر منصوبوں کی جلد تکمیل میں مدد فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو خراج تحسین، کہا ڈسٹو ڈیولپمنٹ پروگرام میں پاک فوج بھی شامل ہے۔ آرمی چیف نے ملکی ترقی کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ شہباز شریف نے چینی سرمایہ کاروں کو نہ گھبرانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا مشکل وقت گزر چکا، اب سب ٹھیک ہوگا۔ We are entering into the second phase of CPAC. Green Corridor, Innovation, IT Corridor, Special Economic Zone include our institution, particularly the institution of Pakistan Army, led by General Syed Asim Munir, who has personally contributed in this program. He is totally dedicated to promote the cause of Pakistan. Very friendly advice to Chinese companies. I know you have had difficult times. I can assure you those times are over. We are entering into a new phase of cooperation between the two countries. بلاول بھٹو نے والد اور نواز شریف کی سیاست پر اعتراض کر دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا چیئرمین پی ٹی آئی آج نہیں تو کل باہر آ جائے گا۔ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں سیاستدان جیل میں ہوتا ہے یا حکومت میں۔ نواز شریف اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینے چاہیے جس سے میرے اور مریم نواز کے لیے آگے چل کر سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ لگتا ہے ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے جو 30 سال انہوں نے سیاست بھگتی ویسے ہی ہم بھی کریں۔ نوجوان ہماری روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں، وہ اب کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں ایسا رویہ رکھیں جس سے نوجوانوں کی امید برقرار رہے۔ اب اریسٹ ہو چکا ہے۔ میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا ہے۔ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی وقت وہ نکل جائے گا۔ ہم پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سب سیاستدان بنے۔ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ۔ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں۔ اس ملک کے جو نوجوان ہیں یہ ہمارا یہ روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ سیاست دیکھتے دیکھتے وہ اب نہ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ ہم اپنا رویہ اور اپنا سیاست کرنے کے طریقہ کار ایسے رکھیں جس سے وہ جو ہمارا 65% آف دا پاپولیشن 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں ان کا امید برقرار رہے، بیکاز دے ول لیڈ دس کنٹری ون۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی 11 اگست کو تحلیل کرنے کا فیصلہ، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سنجے سادوانی سے۔ سنجے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سندھ حکومت نے پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی 11 اگست کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی چاہے 9 اگست کو تحلیل ہو جائے لیکن صوبائی اسمبلی کو 11 اگست تک نہیں تولا جائے گا۔ سندھ اسمبلی کی مدت 12 اگست تک ہے۔ مدت سے ایک دن پہلے اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا تاکہ 90 دن کے اندر جو انتخابات ہیں وہ یقینی ہوں۔ ان میں دنوں کی جو رد و بدل ہے وفاق اور سندھ میں، اس سے الیکشن تاریخ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سندھ حکومت کا رواں ہفتے جمعے کے روز تک کام کرنے کا فیصلہ ہے۔ جو کل ہونے والا سندھ اسمبلی میں اراکین سندھ اسمبلی کا فوٹو سیشن تھا اسے بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب کل ہونے والا فوٹو سیشن جمعے کے روز ہوگا۔ جمعے کے روز سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کی جانب سے پیپلز پارٹی کی خواتین ونگ کی سربراہ ریاض تالپور سمیت دیگر اراکین کے اعزاز میں زورانہ بھی دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سنجے۔ سابق وزیر اعظم کو جن حالات میں رکھا گیا وہ مناسب نہیں، چیئرمین تحریک انصاف کو سی کلاس میں رکھا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کرنا تھی، اس میں تاخیر کی گئی۔ قانون دان شعیب شاہین نے کہا لندن پلان یہی تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہوں، یہ سارے باہر کھلے پھرتے رہیں۔ میں تاخیر کیوں کی گئی؟ جو ہم نے پٹیشن فائل کرنی ہے ہمایوں دلاور صاحب کے فیصلے کے خلاف، اس میں تاخیر کی جائے۔ سابق وزیر اعظم جن کنڈیشنز پہ رکھا گیا ہے بالکل نامناسب۔ یہ وہ کنڈیشن ہے جو ایک سی کلاس کے پرزنر کو دی جاتی ہے۔ حکومت یہ چاہتی تھی اس طرح کا لندن پلان امپلیمنٹ ہو، عمران خان جیل میں ہو اور یہ سارے باہر کھلے پھرتے رہیں۔ آج انڈکلیئرڈ ماشاءاللہ ہے، ہمارا ملک بے آئین ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں وہ سہولتیں دیں گے جن کا وہ تقریروں میں ذکر کرتے تھے۔ وہی کہتے تھے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے قائد ہیں، نظریات ہیں، انہی کے مطابق ان کے ساتھ جیل میں برتاؤ ہونا چاہیے، ورنہ انہیں دکھ ہوگا۔ جیل مینول ہے، اس کے مطابق وہاں پر تمام جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے گا۔ ہم کسی قسم کی انتقامی سوچ پہ یقین نہیں رکھتے۔ عدلیہ تو کسی کی کبھی بھی ضمانت لے سکتی ہے، ان کے خلاف کیسز ہیں وہ بڑے ٹھوس ہیں، دوسروں کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے، انہیں اب حساب دینا پڑے گا۔ سائفر ہے، انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، تو ایک وزیر اعظم اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرے اسے کیوں سزا نہیں ملنی چاہیے؟ جیل کے کمرے میں دن کو مکھیاں، رات کو کیڑے ہوتے ہیں۔ اٹک جیل میں قید پی ٹی آئی چیئرمین سے ان کے وکیل نعیم حیدر کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ ملاقات جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں کرائی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا، کمرے میں اوپن واش روم ہے، کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا انہیں ساری زندگی بھی جیل میں گزارنی پڑی تو گزاریں گے۔ کیس کے اندر اس آرڈر کو چیلنج کرنا تھا، جتنا لیٹ ہوتا اتنا ہی ہمارے لیے نقصان تھا، اور وہی ہوا۔ لیٹ خان صاحب کے پاور آف اٹارنی سائن کیے گئے، پولیس گاڑی کے اندر لے کر مجھے گئے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب کے کمرے میں ملاقات کروائی۔ 1:30 بجے یہ ہماری ملاقات شروع ہوئی ہے، تقریباً 2:45 تک ملاقات جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے سی کلاس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، چکی والے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اوپن واش روم ہے، دن کو مکھیاں ہوتی ہیں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں، دے مجھے ڈال رہے ہیں، ساگ رہے ہیں، وہی ہے کھانا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اگر مجھے ڈی کلاس میں رکھتے ہیں، اس سے بھی اگلی کلاس میں رکھتے ہیں تو میں بالکل تیار ہوں، ساری زندگی جیل میں گزار لوں گا۔ انہوں نے بتایا تیسرا اٹیک میرے گھر کے اوپر ہوا ہے، دبوچ کے کپڑا ڈال کے گاڑی کے اندر انہوں نے جا کے مجھے بٹھایا ہے، گھر کے دروازے توڑے گئے، بشرا بی بی کے بیڈ روم کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ طاقت کا نشہ، لاہور میں مسلح گنڈوں کا سیکیورٹی گارڈ پر تشدد، گنڈوں نے ڈبل کیبن گاڑی سے اتر کر اسلحہ لہراتے ہوئے تشدد کیا۔ ڈیفنس فیز 6 میں گارڈ نے گاڑی غلط سمت لے جانے سے روکی تھی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے احمد کھوکر سے۔ جی کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ لاہور کا علاقہ ہے، ڈی ایچ فیز 6 اس کی ایک مارکیٹ ہے جہاں پر ڈبل کیبن ڈالا جو ہے وہ ایک ون وے سائڈ پہ مارکیٹ کی جا رہا تھا، تو وہاں پر سیکیورٹی پہ جو مامور گارڈ تھا اس نے ان کو جب ڈبل کیبن گارڈ کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ بما اسلحہ باہر آئے ہیں اور انہوں نے گارڈ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے۔ یہ واقعہ تقریباً آج سے 3 روز قبل کا ہے۔ شناخت ہوئی ہے، کون لوگ تھے؟
इनकी अभी तक शनाख्त का अमल जो है वो नहीं हुआ, लेकिन सिक्योरिटी जो वहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड दिन हो गए इस वाकये को? मदद से तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं इस वाकये को, लेकिन अभी तक जो ये मुल्जिमान हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है। अच्छा अहमर, ये बाअसर है इसलिए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही? जी जाहिर बात है, डबल कैबिन डाला जो है वो भी, और फिर उसके अंदर से जिस तरह जदीद असला लेके निकले और जिस तरह इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है, तो ये जाहिर है कि ये लाहौर की कोई मकामी ही नजर आ रहे, क्योंकि इस तरीके से जिस तरह ये असला लेके फिरे थे, ये चीजें वाज़ेह कर रही हैं कि जहाँ पर ये वकूआ हुआ है ये उसके करीब ही किसी इलाके के जो है ये तो अहमर, पुलिस को नजर नहीं आता कि इस तरह से मुसल्ला लोग घूम रहे हैं और इस तरह से वो लोगों को मार रहे हैं? पुलिस ने बाकायदा तौर पर जो है वो दफा 144 नाफिज की कि कोई भी इस तरह सरेआम असला लेके नहीं फिर सकता, लेकिन जो इस तरह लेके फिरते हैं और अगर वो पुलिस की नजर में आ जाते हैं, पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। अमूमन तो अहमर 3 दिन हो गए इस वाकये को, फुटेज मौजूद है, पुलिस कर क्या रही है? मौकफ क्या सामने है पुलिस का? देखिए पुलिस का हमारे इस हवाले से बात हुई है, पुलिस का क्या ठीक है अहमर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक दफा दोबारा से प्लीज आप बताएंगे कि पुलिस का क्या मौकफ सामने आया? ठीक है, अहमर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो ताकत का नशा, लाहौर में मुसल्ला गुंडों का सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद। तो आप देख सकते हैं एआरवाई की स्क्रीन पर ये मनाजिर है। गुंडों ने डबल केबिन गाड़ी से उतरकर असला लहराते हुए तशद्दुद किया। डिफेंस फेज 6 में गार्ड ने गाड़ी गलत सिमत में ले जाने की रोकी थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये असला लहराया जा रहा है और ये उतरने के बाद अब ये मुसल्ला अफराद यहाँ पर उतरे हैं और उनकी जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है। एक दफा फिर से हम आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं और देखा जा सकता है कि किस तरह से ये मुसल्ला अफराद इस गाड़ी से निकले हैं और गार्ड्स पर तशद्दुद किया है। 3 दिन गुजर चुके हैं, फुटेज भी सामने है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये देखा जा सकता है काले लिबास वाला शख्स किस तरह से गार्ड पर तशद्दुद कर रहा है और उसके हाथ में ऑटोमेटिक गन है और इसके साथ 3-4 और लोग आए जिनकी जानिब से गार्ड पर तशद्दुद किया गया, उसको घसीट रहे हैं, मुक्के बरसा रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, उनको रोका नहीं जा रहा और अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ये गैर मुसल्ला है और ये अफराद जदीद असले के साथ इन्होंने गार्ड्स पर धावा बोला है और असलहे के होते हुए भी इनकी जानिब से कोई कार्रवाई अभी तक पुलिस की जानिब से नहीं की गई है और हवाई फायरिंग भी हुई है। और इस गाड़ी से जितने भी लोग उतरे हैं उनके पास ऑटोमेटिक असलहा मौजूद है, ये फुटेज में देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अहमर बताइएगा पुलिस कर क्या रही है? खौफ फैल रहा है शहर में, इस तरह की फुटेज देखकर हम देख रहे हैं कि मुसल्ला शख्स आते हैं, गार्ड पर तशद्दुद करते हैं, फायरिंग करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। बिल्कुल खौफ ही फैल रहा है और ये जो मार्केट है ये एक फैमिली मार्केट है, यहाँ पर फैमिली रेस्टोरेंट है और यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए फैमिली आती है, अच्छे आते हैं और इस तरह की मार्केट में यहाँ ठीक है अमर, आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं आ रही है, तो इस वाक़े के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं ये फुटेज और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मुसल्ला अफराद अपनी गाड़ी से उतरते हैं, गार्ड पर तशद्दुद करते हैं। फुटेज सामने है, 3 दिन इस वाक़े को हो चुके हैं लेकिन पुलिस इन लोगों को पकड़ने से कासिर है। यहाँ पर कितनी दीदा दिलेरी से ये गाड़ी से बाहर निकले हैं, इन्होंने गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया है। गार्ड के पास कोई असला नहीं है और जितने भी लोग उतरे उन सबके पास ऑटोमेटिक असला है। कोई डर खौफ नहीं है इन लोगों को कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। गार्ड की उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे हैं कि कितना वो बुजुर्ग बंदा है, उसको आके इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। इनको कोई खौफ नहीं है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं। यहाँ पर ये दीदा दिलेरी के साथ ये तमाम लोग गाड़ी से उतरे हैं असले समेत और गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया है। पुलिस इनको पकड़ने से कासिर है। कराची से आपको खबर देंगे जहां लियारी बिहार कॉलोनी में फायरिंग, रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी नजीर। बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट सिटी के इलाके में दहशतगर्दी का ये वाकया पेश आया जहाँ पर लियारी बिहार कॉलोनी अलफला चौक पर ड्यूटी पर तैनात रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग हुई है, जिससे एक रेंजर्स एहलकार जिसका बारे में बताया जा रहा है पहले शदीद जख्मी होता और अब वो शहीद हो चुका है। रेंजर्स एहलकार दिलशाद चौकी के बाद ड्यूटी पर मौजूद था, जिसके बाद इसी दौरान हमलावरों की जानिब से फायरिंग की गई और इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर मुलजमान सवार थे और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़्त पर पहुंच चुकी है और यही बताया जा रहा है कि रेंजर्स एहलकार चौकी पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे
کہ اسی دوران یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. جو شہید اہلکار ہے اس کو سر پر گولی لگی ہے اور موٹر سائیکل سوار ملزمان جو فائرنگ کے بعد فرار ہوئے ہیں ان کی تلاش کا عمل جاری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیصل واڈا نے نگراں وزیر خزانہ کے لیے سلطان علانہ کا نام دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کوئی آگے لے جا سکتا ہے تو وہ سلطان علانہ ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کا الیکشن میں حصہ نہیں دیکھ رہا. کہانی جاندار، مکالمے شاندار، ختم ہوا ناظرین کا انتظار. ہو گیا شروع ARY کا نیا شاخہ. ڈرامہ سیریل میں آن ایئر ہو گیا. پہلی قسط میں وہاج علی اور عائزہ خان کی بے مثال اداکاری نے لوگوں کے دل موہ لیے. ڈرامہ سیریل ہر پیر رات 8 بجے ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوگا. ہمیشہ صرف تیری ہی خوشی سے رابطہ رکھا ہے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.